الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المكين الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، آج کا یہ عظیم الشان بابرکت روح پرور مقدس پروگرام جس میں ہم اور آپ تمامی حضرات شریک سعادت ہیں، مبارکباد کے قابل ہیں گاؤں مجریہ کے وہ تمام جیال مسلمان. اللہ کا کروڑوں کروڑوں احسان ہے. اللہ نے یہاں کے نوجوانوں کو وہ عظیم توفیق بخشی کہ بابرکت پروگرام کے ذریعے بارگاہ غوثیت مآب میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جن جن بچوں نے بھائیوں نے اس جشن نور کو رچانے بسانے سجانے میں جس بھی طریقے سے کوششیں محنتیں شرکتیں کی ہیں، مولا تعالیٰ ان کی محنتوں شرکتوں کے لائق نہیں بلکہ اپنی شان کریمی شان عطا کے لائق سب کو بدلہ عطا فرمائے. مبارکباد کے قابل ہیں آپ حضرات. جس وقت لوگ اپنے بستر استراحت پر آرام کرتے ہیں، آپ اپنے آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے محبوبوں کی محبت میں سر شام سے اب تک اس بزم نور میں حاضر ہے. مولا تعالی ہماری آپ کی حاضری قبول فرمائے. حضرات منبر رسول پر دیکھ رہے ہیں الحمدللہ مقدس علماء اکرام کا ایک نورانی قافلہ ایک عظیم کانفرنس کی صورت، اور جس جلسے میں ہمارے یو پی کا جو فخر ہے الحمدللہ. ہم تو کہیں جاتے ہیں تو ہم ناز کرتے ہیں کہ ہمارے یو پی کی شان محمد علی فیضی ہیں. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. اور یقیناً میں تو یہ تصور کر رہا ہوں جیسے غوث اعظم کی کرامت ہے، بریلی کے تاجدار کی کرامت ہے، سرکار تاج الشریعہ کی کرامت ہے. اللہ کی قسم گھنٹوں نہیں کئی گھنٹے سنتے رہو. الحمدللہ اللہ نے اپنے اس بندے کو تھکان نہیں عطا فرمائی. مسلسل نہ جانے کہاں کہاں کوئی ہندوستان کا گوشہ نہیں بچتا ہے، کوئی اسٹیٹ نہیں بچتا ہے جہاں مسلسل نہ جاتے ہوں، اور جہاں جاتے ہیں ایک ایک دو دو گھنٹے. آپ نے جس طرح سے انہیں سماعت کیا ہمارے اعتبار سے آپ نے صحیح نہیں سنا. جامعہ مینائیہ میں ہمارے اتنا روپیہ آیا تھا، 1 بورا روپیہ رہا ہوگا.
ایسے ٹوٹ پڑ رہے تھے، جبکہ بہت مختصر ٹائم ملا تھا۔ اگر اتنا ٹائم یہاں وہاں مل گیا ہوتا تو شاید ڈی سی ایم سے پیسہ لے کے جاتے ہمارے حضرت، لیکن سننے میں اتنا مست ہو گئے کہ پیسہ دینا بھول ہی گئے۔ جیسے کچھ حضرات نماز گئے تھے، اچھی بات ہے، خیر، اللہ تبارک و تعالی اس عظیم الشان مداح رسول کو پروردگار یوں ہی اس کی آواز میں چاشنی برقرار رکھے اور نعت نبی کے ذریعے عشق رسالت گھول گھول کر مسلمانوں اہل سنت کو پلاتے رہے۔ ممبر رسول پر دیکھ رہے ماشاءاللہ قاری اجمیر علی صاحب، یہ ہمارے علاقے کے ہیں، اپنے علاقے کے ہیں، یہ کوئی کم نہیں ہے، انہیں بھی اللہ نے بہت نوازا ہے۔ ابھی گجرات کی سرزمین پر میں نے دیکھا ایسی بھیڑ ماشاءاللہ، اور اس میں نہ تقریر سننا لو عوام چاہ رہی نہ کچھ، قاری اجمیر شریف کو لاؤ، قاری اجمیر کو لاؤ، قاری اجمیر کو لاؤ۔ الحمدللہ یہ عظیم شاعر یہ آپ کے دیار کے ہیں، اللہ تعالی مزید ان کی آواز میں چاشنی عطا فرمائے۔ ناظم جلسہ الحمدللہ بہت دور دور پورے ملک میں چلتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی کانپور کے آگے امرودھا میں ملاقات بھی ہوئی، بڑے خلوص و محبت، اللہ تعالی سلامت رکھے۔ حضرات وقت بہت ہو گیا، آپ کا چہرہ بھی بتا رہا ہے کہ ہمیں بہت کام ہے اور کرسی وغیرہ اٹھانی ہوگی، دری وغیرہ سب اٹھانی ہوگی آپ کو۔ میں زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ گفتگو آپ سے کروں گا، اس کے بعد آپ فیصلہ جیسا کریں گے اسی بات ختم کر دوں گا۔ صرف آپ میں اس وقت جو گفتگو کی سعادت حاصل کروں گا، اللہ کے ولی یا کوئی بھی مردے سنتے ہیں یا نہیں؟ آج یہ چیز بد مذہبوں میں ایک دم عام ہے کہ مردے سنتے رہی ہیں اور قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، تو میں قرآن کی 2 آیتیں کریمہ سے ثابت کروں گا کہ نہیں، مردے سنتے ہیں، اور اس چیز کا علم ہر مسلمان کو اور خاص کر ہر سنی مسلمان کو ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے خلاف وہ قرآن کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک تاریخ میں بیان کروں گا، بات ختم کر دوں گا۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، ماہما محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دار ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا، اللہ تبارک و تعالی اپنی سب سے عظیم کتاب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو بے شک اس کا مولا اللہ ہے، وَجِبْرِيلُ، اور اس کے مولا جبریل ہیں، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے مولا مومنین میں جو صالح لوگ ہیں، یعنی اولیاء اکرام۔ یہ قرآن اللہ فرماتے ہیں اللہ مولا، جبریل مولا، اولیاء اکرام مولا۔ مولا کے معنی کیا ہے؟ مولا کے معنی دوست، مولا کے معنی وارث، مولا کا معنی مددگار، مولا کے معنی غلام۔ یہ معنی زیادہ مشہور ہے، اور بھی معنی 4 معنی مولا کی زیادہ مشہور ہے، غلام، مددگار، وارث۔ اللہ فرماتا ہے اب یہاں پر کون سا معنی آپ لے سکتے ہیں، مددگار یا غلام کا معنی؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ اس کا مولا ہے، وَجِبْرِيل، جبریل اس کے مولا ہے، اولیاء اس کے مولا ہیں۔ آپ
یقیناً مانا لیں گے یہاں مانا ہے مددگار، یعنی اللہ اس کا مددگار، جبریل مددگار، اولیاء مددگار۔ اس لیے کہ قرآن مقدس کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے مولا ہم پر رحم فرما دے، اے پروردگار ہماری مغفرت فرما دے، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ ابھی ہم مولا کے معنی کیا لیں گے؟ تو ہمارا مددگار۔ اسی معنی کے اعتبار سے جو بد مذہب ہیں اپنے مولویوں کو کہتے ہیں مولانا صاحب، یہ تو کہتے ہیں غوث اعظم مدد نہیں کر سکتے، غریب نواز مدد نہیں کر سکتے، سید سالار مدد نہیں کر سکتے، لیکن اپنے مولوی کو کہتے ہیں مولانا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب ان سے پوچھو مولانا کا معنی کیا معنی لیتے ہو مولانا کا؟ مولا کے معنی غلام بھی ہوتا ہے۔ حضرت سفینہ نے کہا تھا انا مولا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیر سے کہا تھا کہ میں رسول پاک کا غلام ہوں۔ تو کوئی غلام مانا لے گا؟ اے رب تو ہمارا غلام ہے معاذ اللہ، اے رب تو ہمارا مددگار ہے۔ تو وہ اپنے مولانا کو بھی، مولوی کو مولانا کہتے اور یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ پھر تم صبح ان سے پوچھو اے مولوی اللہ کے سوا جب کوئی مددگار نہیں ہے تو تو اپنے مولوی کو مولانا کیوں کہتا ہے؟ مولانا کے معنی ہوتا ہے ہمارے مددگار۔ اگر تیرا معمولی مولوی اگر مددگار ہو سکتا ہے تو ہمارے غوث اعظم بھی مددگار ہو سکتے ہیں، سید سالار مددگار ہو سکتے ہیں، وارث پاک مددگار کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ اب ذرا یہ قرآن کی آیت کریمہ پڑھتے بڑی توجہ سے سننا، بس بہت جلد میں ختم کر دوں گا بات۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، کہتے ہیں اگر تم انہیں بلاؤ یہ تمہاری پکار نہیں سنتے ہیں۔ یہ قرآن، اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری پکار نہیں سنتے ہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر تمہاری پکار سن بھی لے تو کوئی جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھو بھائی قرآن میں ہے اگر تم انہیں بلاؤ تمہاری پکار نہیں سنتے۔ پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں بریلوی یا رسول اللہ، یا غوث اعظم دستگیر، یا غریب نواز۔ قرآن کہتا ہے اللہ فرماتا ہے تمہاری پکار یہ لوگ نہیں سنتے۔ اپنے مقدس علماء سے پوچھ لو یہ آیت کریمہ نبیوں کے حق میں نازل نہیں ہوئی ہے، یہ آیت کریمہ اللہ والوں کے حق میں نازل نہیں ہوئی ہے، یہ آیت کریمہ بتوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اے لوگو اللہ کے سوا ان پتھروں سے جو تم پکارتے ہو، پتھروں کو بلاتے ہو انہیں پکارتے ہو، یہ تمہاری پکار نہیں سنتے ہیں۔ تو جو آیت کریمہ بتوں کے حق میں نازل ہوئی وہ آیت کریمہ اللہ والوں پر فٹ کر دیا، معاذ اللہ، اللہ والوں پر، نبیوں پر فٹ کر دیا، اولیاء کرام پر فٹ کر دیا۔ اب دو آیت کریمہ کیا مردے سنتے ہیں؟ بڑی توجہ سے سننا، اٹھو تو آپ کے پاس یہ ایک علم ہونا چاہیے۔ آج ہمیں افسوس ہوتا ہے دنیا کے کسی قوم کے نوجوان سے اس کے دھرم کے بارے میں کوئی پوچھ لیتا ہے تو کچھ نہ کچھ بتا دیتا ہے۔ ایک مسلمان ہے اور خاص کر سنی بریلوی، اس سے اگر کوئی پوچھتا ہے مسلک یا دھرم کے بارے میں تو کہتا ہے ٹھہرو حافظ جی کا بلائی تھا، ٹھہرو مولانا صاحب کو بلا رہے ہیں، ٹھہرو پھلا کو بلا رہے ہیں۔ کیوں؟ جلسے سب سے زیادہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں لیکن معلومات کے اعتبار سے ہماری عوام زیرو۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے نعت نبی بہت سنتے ہو، اللہ کرے سنو کو، لیکن جب ہمارے عالم کوئی بیٹھتے ہیں تب یا تو بھاگ جاؤ گے گٹکا کھانے اور یا بیٹھو گے تو مرے دل سے بیٹھو گے۔ جلسے بہت ہوتے ہیں لیکن معلومات کے اعتبار سے صحابہ کرام میں کوئی دارالعلوم سے فارغ تھے؟
اللہ کے حبیب کو سنتے 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 علم و حکمت کے سمندر ہو گئے تھے۔ آج اتنے علماء آتے ہیں جاتے ہیں جلسے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو کچھ نہیں پتا، اس لیے کہ اپنے علماء کو نہیں سنتے ہو۔ تو کم سے کم 10-5 منٹ جو بیٹھو بڑی توجہ سے سن لو، میں قرآن کی بات کرتا ہوں، بس 10-15 منٹ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں نقل فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا ہوں، میں کوڑھیوں کو شفا دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اب قرآن کی کل تفسیر پڑھ ڈالو، یہ ضروری نہیں ہے بریلی کی تفسیر پڑھو، کوئی تفسیر پڑھ لو۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کیسے کرتے تھے؟ قرآن کی ساری تفسیریں کہتی ہیں پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام مردے کے پاس جاتے، ارشاد فرماتے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو مردہ اٹھ جاتا تھا۔ اب آپ بتاؤ، وہ کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو مردہ اٹھ جاتا تھا۔ اب آپ بتاؤ مردہ سن کر کے اٹھا کہ مردہ سن کر اٹھتا تھا کہ بغیر سنے اٹھتا تھا؟ اگر مردے سنتے نہیں تو مردہ پھر اٹھا کیسے؟ اور یہ قرآن ہے، یہ قرآن کہتا ہے اگر وہ سنتا نہیں مردہ تو اٹھا کیسے؟ اور پیغمبر کی آیت کریمہ کہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اور جس کو چاہتے تھے وہ زندہ کر دیتے تھے۔ اور کیسے زندہ کرتے؟ وہ فرماتے اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ تو اگر مردے سنتے نہیں تو بغیر سنا مردہ اٹھا کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے مردے سنتے۔ دوسری آیت کریمہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ فرماتا ہے ابراہیم اے محبوب یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا مولا مجھے دکھا دے مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کی تھی، مولا مجھے دکھا دے مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اول قال اولم تؤمن، اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، عرض کیا مولا ایمان تو ہے یقین تو ہے لیکن اگر دیکھ لوں گا تو حق الیقین ہو جائے گا۔ بھئی دیکھی ہوئی چیز اور ہے سنی ہوئی اور ہے، مولا دکھا دے۔ اللہ فرماتا ہے فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، اے ابراہیم 4 پرندے پکڑ لاؤ، فَصُرُهُنَّ، پھر انہیں ذبح کرو اور ان کے قیمہ بنا لو۔ قرآن 4 پرندے پکڑ لاؤ ذبح کرو قیمہ بنا لو، اور جب قیمہ بن جائے ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ، پھر ان قیمہ کو لے جاؤ تمام پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ دو۔ قرآن کہتا ہے قیمہ بن گیا، لے گئے تمام چوٹیوں پر اس کو رکھ دیا۔ چوٹیوں پر رکھنے کے بعد اب قرآن کیا کہتا ہے؟ سارے پرندے کے سر حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں ہے، چاروں
پرندے کے جسم کا قیمہ بنا ہے سب مکس کر دیا گیا ہے، تمام پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ دیے گئے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے خلیل ابراہیم ثم ادعوهن یاتینک سعیا، پھر تم انہیں بلاؤ تو وہ دوڑے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ کس کو بلاؤ؟ وہ جو قیمہ بن گئے سب ایک میں۔ قرآن کہتا ہے انہیں بلاؤ تو سب دوڑے ہوئے آئیں گے۔ اور یہ 4 پرندے تھے، کوا، دوسرا تھا مرغا، تیسرا تھا مور، تیسرا تھا کبوتر، چوتھا تھا مور۔ یہ 4 پرندے اپنے ہاتھ میں سر رکھے ہیں۔ ارشاد فرمایا کوا، جتنی بوٹیاں کوے کی تھی پہاڑوں پر ساری بوٹیاں آئیں، کوے کے سر میں لگی، کوا اڑ گیا۔ پھر فرمایا مرغا، اس کی تمام بوٹیاں آئیں، مرغے کے سر میں لگ گئی، وہ بھی اڑ گیا۔ ایسے ہی کبوتر، ایسے ہی مور۔ سوال یہ ہوتا ہے ابراہیم خلیل اللہ نے کن کو بلایا؟ قیمہ کو بلایا۔ بتاؤ مرغا کی زندہ ہے بھائی؟ قیمہ ہے، سب مرے ہوئے ہیں، پیچھے ہوئی ہیں، بوٹی بوٹی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یاتینک سعیا، تم انہیں بلاؤ تو دوڑے ہوئے آئیں گے۔ تو اب سوال ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تو وہ آ گئے، تو وہ بوٹی سن کر آئے کہ بغیر سنے آئے؟ اب بتاؤ، کہتے مردے سنتے ہی، اگر سنتی نہیں بوٹیاں تو آتی کیسے؟ جب معمولی بوٹیاں سن رہی ہے ایسے مردہ، تو یہ تو اللہ والے ہیں، یہ تو غوث اعظم ہے، یہ تو غریب نواز ہے، سلطان الہند ہے، یہ تو سید سالار ہے، یہ اللہ کے محبوب ولی ہیں۔ اس لیے نظریہ عقیدہ بریلی جیسا رکھو، الحمدللہ وہی خدا کی قسم ناجی نظریہ ہے، وہی نجات دینے والا نظریہ ہے۔ اسی لیے تاج الشریعہ فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ حضرات، اب نہ آپ کا مزاج ہے اور نہ مائک ہے، پھر انشاءاللہ کبھی گفتگو کی سعادت حاصل ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔